بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے پینے کے آداب۔ آج کل مسلمانوں نے عام طور پر جہاں انگریزوں کی اصل سیاست اور طرز حکمرانی کو اپنایا ہے، وہاں انہوں نے رہن سہن کے طریقوں اور کھانے پینے کے آداب میں بھی اسلامی طریقہ چھوڑ کر انگریزوں اور دوسری قوموں کی طریق کو اختیار کر لیا ہے۔ اب دیندار مسلمان بھی آہستہ آہستہ غیر قوموں کے رنگ میں رنگی جا رہی ہے۔ لہذا بچوں، اگر تم اسلامی طریقہ پر ابھی سے سختی سے عمل کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں دوہرا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک ثواب اپنے عمل کا اور دوسرا ان لوگوں کے عمل کا جو تمہارے اسلامی طریق کو دیکھ کر عمل کریں گے۔ عزیز بچوں، ہم یہاں کچھ کھانے پینے کے اسلامی طریقوں کا ذکر کرتے ہیں، ذرا غور سے پڑھو، یاد رکھو اور ان پر خود بھی سختی سے عمل کرو اور دوسروں کو بھی ان پر عمل کرنے کو کہو۔ سب سے پہلے ہاتھ دھو اور کلی کرو، پھر کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ اگر کھانا دوسروں کے ساتھ کھا رہی ہو تو جب تک بڑے آدمی کھانا شروع نہ کرے تم شروع نہ کرو۔ داہنی ہاتھ سے کھانا کھاؤ، چھوٹا لقمہ لو اور خوب چبا چبا کر کھاؤ، مگر چباتے وقت آواز نہ ہونی چاہیے۔ چپڑ چپڑ کر یا چٹ کھا لینا بدتمیزی ہے۔ بغیر چبائے جلدی جلدی کھانا بےہودگی ہے اور تندرستی کے لیے سخت مضر ہے۔ کھانا خدا کی نعمت ہے، اس کا پورا ادب کرو۔ کھاتے وقت ادب سے اس طرح بیٹھو کہ یہ معلوم ہو کہ تم خدا کی نعمت کی قدر کر رہے ہو۔ کسی چیز پر تکیہ لگا کر نہ بیٹھو، الٹا پلٹے مار کر بھی نہ بیٹھو اور کوئی ایسا انداز بھی نہ اختیار کرو جس سے معلوم ہو کہ تم کھانے کی بہت حریص اور لالچی ہو۔ روٹی سے ہاتھ نہ پوچھو، روٹی پر پیالہ یا روکا بھی نہ رکھو۔ روٹی کا ریزہ یا سالن زمین پر نہ گراؤ۔ اگر گر جائے اور صاف کر سکو تو صاف کر کے کھا لو، ورنہ ایک طرف ڈال دو تاکہ پیروں کی تلے نہ پڑے۔ کھانے میں کوئی خرابی ہو تو بتا سکتے ہو تاکہ ٹھیک کر لیا جائے، لیکن کھانے میں عیب مت نکالو۔ اچھا لگے تو کھا لو، اچھا نہ لگے چھوڑ دو۔ کھانا گرم ہو تو اس میں پھونکی مت مارو، بلکہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جو کھانا میسر ہو اس پر خدا کا شکر کرو، کیونکہ تمہارے لاکھوں کروڑ بھائی وہ بھی ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں۔ کھانا اس وقت کھاؤ جب خوب بھوک لگ جائے، اور جب کھاتے کھاتے تھوڑی بھوک رہ جائے تو کھانا چھوڑ دو۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کھانا زندگی کے لیے ہے۔ سادہ کھانا کھاؤ، سادی طرح کھاؤ، مل جل کر کھاؤ۔ مرغن اور مشرب کھانوں سے نہ روحانی برکت پیدا ہوتی ہے نہ جسمانی قوت۔ ساتھ کھانے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ تھوڑا کھانا زیادہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 2 کا کھانا 3 کے لیے اور 3 کا کھانا 4-5 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میز، کرسی، سوری، کانٹا، چھوٹی چھوٹی ٹسٹریاں اور پیالیاں محض تکلفات ہے، دوسری قوموں کا رواج ہے۔ اسلام ان کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ہر موقع پر سادگی کو پسند کرتا ہے، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، ظاہر داری اور فضول خرچی کو ناپسند کرتا ہے۔ کھاتے وقت حساب ضرورت کئی انگلوں سے کھا سکتے ہو،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 3 انگلیاں استعمال فرمایا کرتے تھے، یعنی انگوٹھا اور 2 انگلیاں۔ البتہ چاول جیسے چیز ہو تو اس کے لیے 5 انگلیاں استعمال کر سکتے ہو۔ بلا ضرورت زیادہ انگلیاں استعمال نہ کرو، اور جو کچھ انگلیاں میں رہ جائے پہلے اس کو ہونٹ سے صاف کر لو، پھر کسی کپڑے سے صاف کر لو، ورنہ پیروں کی تلوؤں سے پونچھ کر دھو لو، ورنہ صابن وغیرہ سے صاف کر لو۔ کھانا کھاتے وقت ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے دوسروں کو گھن آئے یا تکلیف ہو۔ اپنے سامنے کا پیالہ کبھی صاف کر لیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن صاف کر کے کھانے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنے یاد نہ رہے تو جب یاد آئے فوراً پڑھ لیا کرو، مگر اس طرح پڑھو: بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب کھانا کھا چکو تو خدا کا شکریہ ادا کرو اور یہ دعا پڑھو: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس خدا کی حمد ہے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ کھانے کے بعد پہلے دسترخوان سمیٹو، پھر اٹھو۔ اگر مجمع بڑا ہے تو وہاں وہ کرو جس میں دوسرے کو آسان ہو۔ پھر ہاتھ دھو، کلی کرو۔ ہاتھوں پر چکنائے لگے ہو تو صابن وغیرہ سے صاف کر لو۔ پانی پینے کا کٹورا، پیالہ یا گلاس داہنے ہاتھ میں لو۔ اگر داہنے ہاتھ میں کوئی چپکنے والی چیز لگی ہو تو بائیں ہاتھ میں لو اور داہنے ہاتھ کی پشت سے اس کے نیچے حصے کو سہارا دو۔ پھر دیکھو کہ پانی میں تکنا وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر تکنا وغیرہ ہو تو اس کو نکال دو، لیکن پانی میں پھونک نہ مارو، بلکہ گلاس کو ٹیڑھا کر کے تنکا نکال دو۔ اگر تنکا نہ نکال سکے تو پانی پھینک دو۔ جب پانی کو دیکھ لو تو اطمینان سے کسی جگہ بیٹھ جاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر اطمینان سے پانی پینا شروع کر دو۔ تھوڑا سا پانی پی کر سو دو۔ گلاس کو منہ سے الگ کر کے سانس لو، پھر بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کر دو۔ تھوڑا سا پی کر پھر سو دو اور گلاس منہ سے الگ کر کے سانس لو، پھر بسم اللہ پڑھ کے تیسری دفعہ میں پینا ختم کر دو اور مذکورہ دعا پڑھو: سونے چاندی کی برتن میں پانی مت پیو۔ کھڑی ہو کر پانی پینا اسلامی تہذیب کی خلاف ہے۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو، مثلاً بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہو یا بیٹھنے میں کسی ناپاک چیز کی لگنے کا اندیشہ ہو تو کھڑی ہو کر پانی پینا درست ہے۔ مشک، ڈول، گھڑے وغیرہ کو منہ لگا کر پانی پینا منع ہے۔ جب پانی یا کوئی دوسری چیز دوسروں کے سامنے پیش کرو تو سب سے پہلے اس کو پیش کرو جو تمہارے داہنے ہو، پھر اس کو دو جو اس شخص کے داہنے ہو، پھر اسی طرح داہنے طرف کو بڑھاتے رہو اور تم سب کے آخر میں لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں سب کو اسلامی طور طریق پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔